ہم اس پہ ریڈ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کرے. بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے, کوئی لگانی ہے فورس لگائیں, بارڈر پہ لگائیں, اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں. کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے, اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے. اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا, میرے خیال میں یہ ہٹدرمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, جو اس ہٹدرمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہٹدرمی بند کی جائے اور اس سے بعد آیا جائے کہ کیسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے, جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے, جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں. ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں, لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے, جس سے ہمارے Geo News Half Hourly Clock is brought to you by and Erase marks, reveal radiance with anti-marks, creep no marks, no marks. and ضدی گہرے داغوں کو بھی کپڑے کی اندرونی لیئر سے پوری طرح کھینچ نکالی تو داغوں سے کیا ڈرنا, سرف ایکسل ہے نا. and اب بونا پاپا میجک میں ہے کیمومائل کا اینٹی ریش چادر. بونا پاپا میجک وتھ کیمومائل. نیا سرف ایکسل ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کھینچ نکالے گہرے ضدی داغ تو داغوں سے کیا ڈرنا, سرف ایکسل ہے نا. یہ جو لمحے ہیں بڑے خاص ہیں, یہ لمحے ہیں. ان سب لمحات میں زندگی کے رنگ کو بڑھائے, وائٹل کی چائے, وائٹل پیو, زندگی جیو. اب بونا پاپا میجک میں ہے کیمومائل کا اینٹی ریش چادر جو بیبی کے اسکن کو رکھے موئسچرائزڈ, ہیلدی اینڈ سافٹ. آپ کے بیبی کے لیے پرفیکٹ چوائس. بونا پاپا میجک وتھ کیمومائل. صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے صوبے کا فیصلہ, میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ, میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائزین, میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے. ہاں ڈومین آپ کا ہے, فارن آفس کا ہے, آپ اس کو ذریعے کا نام دیں, آپ اس کو کوئی اور نام دیں, لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر, ورنہ کسی طرح اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو مانیں گے اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا. شکریہ جی. اور وہ جبیے کے اندر جو ہمارے ہیں, اس جبیے کے اندر ہمارے تمام ایکس پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے, ہمارے ابھی کے پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے, قبائلی مشران بھی ہوں گے, قبائلی علماء کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ علماء بھی ہوں گے, اور یہ تمام مختلف فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہی عوام میں سے لے کر ہر ضلع سے اس کے بعد ہم ایک گرینڈ اجرا کریں گے انشاءاللہ. On 21st July 2025, in his national statement, the Deputy Prime Minister reaffirmed Pakistan's commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development, outlined key policy measures driving inclusive growth, climate resilience, and economic reform, and highlighted transformative initiatives taken by Pakistan in achieving sustainable development goals. The DPM-FM called for a just and inclusive international financial architecture that supports the sustainable goals of developing countries
and further reaffirmed Pakistan's commitment to global cooperation for a more equitable and resilient future. On the sidelines of the high-level political forum, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister met the UN Secretary General and the President of the UN General Assembly at the UN. The DPM-FM reiterated Pakistan's firm support for multilateralism and the UN's central role in conflict resolution, sustainable development, and the protection of fundamental rights. He highlighted Pakistan's initiatives during the presidency of the UN Security Council, particularly its focus on multilateralism and UN-OIC cooperation. He also raised key issues of national and regional concern, including the Jammu and Kashmir dispute and the violations of the Indus Water Treaty. He reaffirmed Pakistan's support for Palestinian statehood, called for an immediate ceasefire in Gaza, and opposed Israel's illegal annexation plans in the West Bank. As part of Pakistan's Security Council signature events, the DPM-FM chaired a high-level open debate on promoting international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes on 22nd July 2025. During his remarks, the DPM-FM underscored the importance of multilateralism, highlighted selective action of international law as untenable from Gaza to Jammu and Kashmir, pointed out unilateral actions which are undermining international agreements like Indus Water Treaty, and urged respect for such commitments to preserve peace and cooperation. On the same day, the UN Security Council also unanimously adopted, under Pakistan's presidency, Resolution 2788 on strengthening mechanisms for peaceful settlement of disputes in a UN SC session presided by Deputy Prime Minister and Foreign Minister. The resolution inter alia urges greater use of UN Chapter 6 tools including negotiations, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, and resort to regional and sub-regional organizations, as well as good offices of the Secretary General, and calls for inclusive diplomacy. In addition, DPM-FM presided over quarterly open debate of the Security Council on the situation in the Middle East, including the Palestinian question, on 23rd July 2025. Delivering Pakistan's national statement, the DPM condemned systematic targeting of hospitals, schools, UN facilities, aid convoys, and refugee camps as deliberate acts of collective punishment in flagrant violation of international humanitarian law, numerous Security Council resolutions and General Assembly resolutions, as well as binding provisional measures ordered by the International Court of Justice. Characterizing the Palestinian question as a litmus test for the credibility of the United Nations, the DPM-FM urged the Security Council to take actions for immediate ceasefire, unimpeded aid access, end to occupation and forced displacement, renewed and reinforced international support for UNRWA, implementation of the Arab and OIC-led reconstruction plan for Gaza, and revival of the two-state solution. The DPM-FM will also chair a high-level briefing of the UN Security Council today in New York that focuses on enhancing cooperation between the UN and Organization of Islamic Cooperation. On the sidelines, the DPM-FM met Special Envoy for Global Affairs of the Austrian Chancellor, Peter Łuczyński, the UK Minister for Africa, the UN Commonwealth and Multilateral Affairs, Lord Collins of Highbury, Thailand's Foreign Minister, Maris Sangiampongsa, and Saudi Minister for Economy and Planning, Faisal Al-Ibrahim. The Deputy Prime Minister also engaged with leading investment, banking and IT professionals in New York. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister, along with Foreign Ministers of Afghanistan and Uzbekistan, held a trilateral meeting on 17 July in Kabul, ahead of the signing of the Framework Agreement on Joint Feasibility Study for Uzbek-Afghan-Pakistan Railway Project. The meeting reaffirmed ties and shared commitment to peace, connectivity, trade, and regional development. The three sides emphasized the importance of sustained cooperation to unlock the region's economic potential and ensure long-term prosperity for their people. On the sidelines of the signing ceremony, the Deputy Prime Minister met with the Prime Minister of Afghanistan, Mullah Muhammad Hassan Akhund,
and the Acting Interior Minister of Afghanistan, Mr. 𝗔𝗺𝗀𝗀𝗀𝗃. The 10th political dialogue between the European Union and Pakistan took place on 17 July 2025 in Brussels. The Pakistan delegation was Foreign Secretary Ambassador Amna Baloch, and the EU delegation was led by Deputy Secretary General of the European External Action Service, Olof Skoog. The dialogue covered key issues of EU-Pakistan bilateral cooperation, as well as regional and international issues, including the situation in Gaza and Ukraine and Jammu and Kashmir dispute. Both sides agreed to deepen dialogue and discussions on security matters, including counter-terrorism and counter-narcotics. Both sides agreed to deepen dialogue and discussions on security matters, including counter-terrorism and counter-narcotics. The EU and Pakistan reaffirmed their commitment to implementation of Strategic Engagement Plan of 2019 and further reiterated their resolve to continue close engagement under the GSP+ framework. The 7th round of Pakistan-UK dialogue on arms control, non-proliferation and disarmament was held on 16 July in London. Additional Foreign Secretary for Arms Control, Disarmament and International Security at the Ministry of Foreign Affairs, Ambassador 𝗖𝗱𝗏𝗀𝗏𝗏𝗏, and Director of Defence and International Security at the Foreign Commonwealth and Development Office, Ambassador Stefan Lilly, led the respective delegations. The two sides engaged in comprehensive discussions on a wide array of issues, including international and regional security, strategic stability, arms control, disarmament, non-proliferation, and peaceful uses of nuclear technology. Pakistan condemns in the strongest possible terms the Israeli attacks against Syrian Arab Republic in contravention of international law and principles of the UN Charter. These unprovoked attacks mark a dangerous escalatory path being pursued by Israel in the region with impunity. Pakistan expresses its full support for the sovereignty, independence, territorial integrity of Syria and calls on the international community to prevent Israel from its acts of aggression that continue to undermine the peace and stability in the entire region. Pakistan stands in full solidarity with the brotherly people of Syria and reaffirms its strong support for lasting peace and stability in the country and in the region. Pakistan condemns the continued blatant acts of aggression by Israeli forces in Gaza and Palestine, leading to deaths of dozens of innocent civilians, including elderly, women and children. We condemn Israel's constant hampering of adequate and safe access to food, water and basic necessities to the people of Gaza and Palestine. As per the United Nations Agency for dealing with Palestine, which is UNRWA, 1 in 10 children in Gaza is malnourished due to Israel's siege of enclave, leading to an anthropogenic starvation crisis. Pakistan reiterates its call for immediate and unconditional ceasefire, an end to Israel's unabated massacre of the Palestinian people, lifting of the inhuman siege, expeditious delivery of humanitarian assistance to the Palestinian people. We firmly believe that the only just solution to the Palestinian question is the creation of an independent, viable, sovereign and contiguous Palestinian state along the pre-June 1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. I thank you. तर्जमान दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफ है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। सेलेनोर समर गाला से डिस्काउंट इतना हैवी, 900 की 15 डे ऑफर अब 600 में, जिससे मिली 130 GB डेटा। सेलेनोर के अलावा कौन ले सकता है ऐसी डील? तो फौरन ऑफर लगाओ, कहीं ये डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। ऑर्चर्ड एन्क्लेव, रिहाइश भी मुनाफा भी। 1 और 2 कनाल रिहायशी, 5 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स। सबमिट योर एप्लीकेशन बाय 10th August 2025। लिमिटेड इन्वेंट्री, अनलिमिटेड पोटेंशियल। It goes